السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا پیغام آپ تک ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی پستی اور اس میں جو ہے کچھ گروہوں کا کردار جو ہمیشہ سے ان چیزوں کو غلط سمجھتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے سائنس ہے، ٹھیک ہے، کمپیوٹر ہے، ان کی تعلیمات کو غلط سمجھنا۔ موجودہ دور میں جو ہے ایک مفتی ہے فضل احمد چشتی، اس کو دیکھ لیں تو وہ ان چیزوں سے بالکل منکر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جہاں تک بات حیا اور عزت کی ہے تو یہ درست ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جو عزت دار ہوتے ہیں نا، وہ ہر حال میں اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہیں، اور جو عزت دار نہیں ہوتے وہ جو مرضی کر لیا جائے وہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی اس چیز کی، ٹھیک ہے۔ تو مسلمانوں کی ترقی ہمیشہ سے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، سنت میں ہے۔ قرآن میں ہے، سنت میں ہے، حدیث میں ہے، اسی میں ہی ترقی ہے اور سلف میں ہے، اسی میں ہی ترقی ہے، اس کے علاوہ ترقی نہیں ہے۔ اغیار کی پیروی میں ترقی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، کچھ اصول ہیں جو ہمیں قرآن سنت و حدیث سے ملتے ہیں، قرآن و سنت سے ملتے ہیں، ان کو اپنانا ضروری ہے۔ ان کو فالو کرتے ہوئے ہم مختلف چیزیں جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں جس چیز کو ترقی حاصل ہے، جس چیز کا زور ہے، جس بنیاد پر ممالک ترقی کی راہوں پر گامزن ہیں، مسلمانوں کو اس چیز سے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ جو ہے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا۔ دیکھیں، میری بات غلط ہو تو آپ کاٹ سکتے ہیں۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے کچھ چیز ڈسکس کروں۔ تو جادو کا توڑ کن کے پاس تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، معذرت، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تھا اور الارم بجنے لگ گیا تھا، تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رسیاں پھینک کے سانپ بنا دی، ٹھیک ہے، اور اس طرح دیگر کچھ جو ہے وہ چیزیں دکھائیں۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس سے بہتر چیز سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے عصا پھینکنے کے لیے کہا۔ جب عصا پھینکا گیا تو وہ بڑا سانپ بنا اور ان سب کو نگل گیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ وہ جادو تھا، یہ معجزہ تھا، بات نوعیت کی ہے۔ دیکھیں، غور کرنے والی بات ہے، وہ بھی سانپ بنایا گیا تھا، رسیاں پھینک کے، عصا پھینک کے بھی سانپ بنایا گیا تھا۔ وہ شیطان کی طرف سے تھا، یہ رحمان کی طرف سے تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن مغلوب کس کو کرنا تھا؟ شیطان کو، اور شیطان نے مغلوب ہونا تھا۔ شیطان ہمیشہ اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح یہ مثال میں نے دی ہے، ایک اور مثال دیتا ہوں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کو زور تھا، ٹھیک ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کیا، طب میں جو ہے مہارت حاصل تھی، اور مہارت کے ساتھ ساتھ آپ کو جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو جو آپ کو جو معجزات سے نوازا گیا، یا بیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دیگر چیزیں ہیں، اپنا گھر کے حالات جان لینا، کوہر کے مریضوں کو شفا دینا، یہ طب کے شعبہ جات سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ تو اللہ عز و جل وحدہ لا شریک نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے شعبہ میں مہارت دی، اور جو دوسرے تھے، کفار تھے، ان کو جو مہارت تھی ان سے بڑھ کر مہارت دی، یعنی کہ زمانے کے مطابق۔ تو داؤد علیہ السلام کی بات کریں تو اس وقت جو ہے کس چیز کا ہنر تھا؟ لوہے کا، زرہ بنانے کا جو ہے ہنر کمال سمجھا جاتا تھا، اور کفار یہ کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر کیا، اور داؤد علیہ السلام اس کے موجد قرار پائے، لوہے کو ڈھالنے کے، لوہے کا بہت بڑا کام کیا۔ اس طرح اگر اس امت کی بات کی جائے تو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما، آپ کو نبی علیہ السلام نے
سریانی زبان سیکھنے کا کہا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے سیکھی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد فصاحت اور بلاغت کی بات کی جائے، سیدی محبوب کائنات، محبوب ذات کبریا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں فصاحت اور بلاغت کو عروج تھا۔ دیکھیں پلیز غور کرنے والی باتیں ہیں، غور کیجیے گا۔ فصاحت اور بلاغت کو عروج تھا تو اللہ نے زبان شیریں مبارک میں، آہا کیا بات ہے میرے نبی کی، فصاحت اور بلاغت ایسے رکھی۔ آج قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کے دیکھیں، خاص کر عربی زبان سمجھنے والے، پیور عربی زبان سمجھنے والے لوگ جو ہے وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، عجمی نہیں سمجھتے۔ جب تک عربی مکمل سیکھ لیں پھر آپ کو فصاحت اور بلاغت سمجھ آتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو فصاحت اور بلاغت سے نوازا گیا، یعنی کہ جس چیز کو وقت کے مطابق، جس چیز کو اہمیت حاصل ہوتی تھی اس کے مطابق ہی عمل درآمد ہوا، ٹھیک ہے، اور نبی علیہ السلام نے بھی کیا۔ جیسے میں نے ایک صحابی کا جو ہے وہ واقعہ بتایا کہ انہیں سریانی زبان سیکھنے کے لیے جو ہے، غالباً سریانی تھا یا عبرانی تھا، اللہ بہتر جاننے والا ہے، شاید ایسے تھا، ان کو سیکھنے کے لیے کہا، انہوں نے پھر نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ زبان سیکھی اور ان میں جا کے تبلیغ کی۔ دیکھیں وقت کے تقاضوں کے مطابق اسلام مسلمانوں کو اپنی حدود کے، یعنی اسلام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے اجازت دیتا ہے کہ تم طاغوت کا، باطل قوتوں کا جو اللہ کے خلاف کھڑی ہیں ان کا مقابلہ کرو، اسلام کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے۔ تو آج کے دور میں لوگ جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے، کمپیوٹر سے، بایولوجی سے، ڈاکٹری کے شعبہ جات سے اور دیگر چیزوں سے ہے لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ میڈیسن وغیرہ، خیر کمی کوتاہیاں ہر چیز میں ہوتی ہے، لیکن جب آپ میں وہ جذبہ ہوگا جو ان بزرگوں میں تھا، ہمارے اسلاف میں، ہمارے بڑوں میں تھا، تو یقیناً دنیا کی ہر چیز آپ کے سامنے ناکام ہو جائے گی۔ اب آپ مختلف چیزوں میں انگریزوں کے مرہون مانتے ہیں، فار ایگزامپل آپ جو ہے وہ ڈاکٹری کے شعبہ کی بات کریں یا دیگر چیزوں کی بات کریں، اب آپ کو جو ہے وہ جرمنی جانا پڑتا ہے، امریکہ جانا پڑتا ہے، دیگر ممالک میں جانا پڑتا ہے، حالانکہ آپ دیکھ لیں ہمارے بڑوں نے اس پر بڑا کام کیا ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کو چھوڑ رکھا ہے، تو موجودہ دور میں اسی لیے ہم ذلت اور پستی کا سبب بنے ہوئے ہیں، یہی ہمارا سبب ہے اور ہمیں اسی کو دور کرنا ہوگا۔ تو امید ہے کہ میں اپنی بات کو سمجھا پایا ہوں گا۔ بہت ساری چیزیں میں نے منفی رکھیں جو انشاءاللہ آپ خود جو ہے وہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے ساتھ میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ آپ کا بچہ جو ہے نا، گھر میں اس کو فلی جو ہے وہ اسلامی تعلیم ملنی چاہیے، قرآن اور سنت سے بالکل واقف ہونا چاہیے، ضروری عقائد سے بالکل واقف ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ الحاد وغیرہ اور دیگر چیزیں جو ہیں، مستشرقین ہیں، مشرقین ہیں، کفار، عیسائیت وغیرہ، اس حوالے سے جو شبہات ہیں ان کے جوابات بھی آپ کے بچے کو آنے چاہیے، آپ کو آنے چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہے کیا، سارے لا الہ الا کہنے والے ایک دوسرے کو جو ہے وہ کبھی گمراہ کہتے ہیں، تو کبھی کافر کہتے ہیں، تو کبھی مشرک کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ فردن فردن نہیں ہوتا، پھر یہ مجموعی طور پر مختلف گروہوں پر فتوے لگائے جاتے ہیں، حالانکہ ٹوٹلی طور پر ایسا بھی درست نہیں ہے کہ ایک گروہ ہو اور اس میں سارے ہی جو ہے مشرک اور کافر ہوں۔ جن عقائد کی بنیاد پر ان کو یا کسی ایک ان کے بڑے مولوی کی وجہ سے ان کو کافر کہا جاتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ان کو جانتا ہی نہ ہو۔ جب وہ جانتا نہیں ہے، اگر اس کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کو تو علم نہیں ہے، اس پر آپ کس طرح فتویٰ لگا سکتے ہیں؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے اور پھر بات دوسری طرف نکل جاتی ہے۔ تو اصل پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس بنیاد پر آپ نے یہ علم حاصل کرنا ہے، آپ کا دینی لیول بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کا بچہ جہاں سائنس میں ترقی کرنا چاہتا ہے، وہاں
اس کو گھر سے ماں کی گود سے جو ہے وہ اسلامی تعلیم، قرآن و سنت، حدیث کا علم، یہ ساری چیزیں میسر ہونی چاہیے کہ کہیں بھی وہ جائے تو اسے کوئی چیز متاثر نہ کر سکے، اسے متاثر کیا ہوا ہو صرف اسلام نے، قرآن اور سنت نے، بس۔ ایک بات اور جاری ہے تو تھوڑا تھوڑا جاری رہے تو اچھا ہے۔ ایک بات اور کہ سائنس اور قرآن و سنت میں فرق۔ سائنس دنیاوی ترقی کے لیے ضروری ہے، اور قرآن و سنت آخروی اور دنیاوی ترقی دونوں کے لیے ضروری ہے۔ سائنس قرآن سے کبھی بھی بہتر نہیں ہو سکتی، قرآن اور سنت ہمیشہ سائنس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، سائنس کسی سائنسدان کی بات کو یا تجربے کو مان لینے کا نام نہیں ہے، سائنس تجربہ اور مشاہدہ کرنے کا نام ہے۔ سائنسی طور پر کسی بندے کی غلط فہمی ہو سکتی ہے، وہ کوئی بات بیان کرے اور وہ قرآن یا سنت سے ٹکرا رہی ہو، اس کا اپنا فہم ہو سکتا ہے، لیکن میری سمجھ کے مطابق تحقیقات کی روشنی میں جو بھی تحقیق آپ کریں گے تو قرآن اور سنت سے وہ باہر نہیں ہوگی، قرآن و سنت کے وہ خلاف نہیں ہوگی۔ اگر وہ خلاف ہوگی تو وہ رد اور مردود ہوگی، لیکن حقائق کی بنیاد پر وہ چیز کبھی قرآن اور سنت کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ہاں، فہم کے لحاظ سے، سمجھنے کے لحاظ سے، لوگوں کے انداز بیان کے لحاظ سے ایسا ہو سکتا ہے۔